وزیر اعلیٰ غیر سنجیدہ شخصیت ہے. وہ کسی مسئلے کو سوچ سمجھ کر فیصلہ نہیں کرتے بلکہ جذبات میں آ کے مائک کے سامنے جو کچھ بھی کہہ دیا. تو یہ ایک ذمہ دار شخصیت کی رویہ نہیں ہو سکتا. اور جب بھی یہ اعلان کرتے تو ان کو پیچھے سے کوئی خبر ملتی ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے. تو عمران کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں ان کو بھی ایک بندہ چاہیے اور وہ وزیر اعلیٰ گنڈا پور ملے ہیں. تو کبھی وہ موسم کو ٹھنڈا کرتے ہیں کبھی گرم کرتے ہیں. بات اس نے ابھی تک کوئی ایسا حرکت نہیں کی کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں. اور پھر لوگوں کو ڈی چوک تک بلانا پھر خود نہ جانا اور پھر آ کے بشرا بی بی کی رہائی ملنا، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. اور شاید ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ عمران صاحب خود بھی چاہتا ہے کہ ایک ایسی ٹیم باہر ہو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیلنگ کرے تو میرے لیے رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے. تو ابھی بشرا بی بی بھی نکل آئی ہے تو وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کے اب یہ دوسری شخصیت ہے. شاید شاہ محمود قریشی بھی اس طریقے سے اس کو رہائی مل جائے ضمانت پہ. تو ایک طریقہ کار جاری ہے، شاید اس کو ڈیلنگ کے ذریعے نکالنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ آخری ایک حرکت ہے کہ اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو شاید عمران کو رہائی ملے، ورنہ بصورت دیگر اس کے لیے جس طریقے سے تیاری ہو رہی ہے تو ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ پاکستان میں ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے اور ہم تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، ہم کوئی نجومی نہیں ہیں. لیکن بھٹو صاحب جیسے عظیم شخصیت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا ساری دنیا کو پتا ہے. تو اگر تمام سیاسی پارٹیوں کو دیوار سے لگانا اور ان لوگوں کو جتوانا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، تو یہ کھیل تو پاکستان سے 70 سال سے پاکستان میں جاری ہے. اب ہمارے جو خیبر پختونخوا کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. ہماری خوش قسمتی ہوتی اگر وزیر اعلیٰ سنجیدہ ہوتا، لیکن وہ سنجیدہ نہیں ہے. تو وہ صرف عمران کی رہائی کی تو بات کر رہا ہے، مہنگائی کی بات نہیں کر رہا، NFC وارڈ کی بات نہیں کر رہا، اور یہاں پہ لوگوں کے حقوق کی بات نہیں کر رہا، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات نہیں کر رہا. یہی وہ کہ جب عدالت میں فائز عیسیٰ صاحب جا رہے تھے تو کہا کہ اگر سینئر ترین جج نہیں لگا تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اور جب فیصلہ ہوا تو جو سینئر نہیں تھا، جو یہ چاہتے تھے، وہ جج نہیں، سپریم کورٹ کا جج نہیں بنا چیف جسٹس. تو جو بنا اسی چیف جسٹس میں وہ حلف اٹھا رہا تھا اور یہ وزیر اعلیٰ سامنے بیٹھا تھا. تو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں فیصلے کی کوئی اہلیت ہے یا نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ جو اس صوبے کے حق کو مرکز سے لے، مرکز کو بھی چاہیے کہ ہمارے صوبے کو حق دے. اب ہمارے یہاں پہ تعلیمی اداروں کی زمین کو فروخت کیا جا رہا ہے اور ہمارے وزیر اعلیٰ کہہ رہے کہ میں PIA خرید لوں گا. تو یہاں پہ روٹی نہیں مل رہی، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تنخواہ نہیں ہے. میڈیکل سطح پہ ڈاکٹروں کے لیے آپ یقین کریں کہ ہمارے اسپتالوں میں جو برا حال ہے وہ کبھی ایسا نہیں تھا. تو ذرا اپنے آپ کو دیکھے، یہ نمائش چھوڑ دے، یہ ڈائلاگ بھی چھوڑ دے، اور یہ جس طریقے سے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں یہ بھی غیر سنجیدگی کا ایک مظاہرہ ہے. اس کو بھی چھوڑ دے. سنجیدگی سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن انہوں نے جیتا نہیں ہے. یہ جو ہمارے یہاں پہ کور کمانڈر تھے جو یہاں پہ مذاکرات بھی کیے اور 40,000 لوگوں کو بھی لے کے آئے، فیض حمید، تو وہی فیض حمید کے باقیات ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کی طرف توجہ دے، امن و امان کی طرف توجہ دے اور اس ملک کی طرف توجہ دے. اور کل کو لوگ، ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ نہیں ملا، عمران کو ووٹ ملا، کل کو عمران کو بھی ووٹ نہیں ملے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ لوکل باڈیز کا الیکشن تھا تو لوگ ان کا سمبل بھی لینا نہیں چاہ رہے تھے. تو اتنی سی باتیں آپ لوگوں نے سوال کیا،
میں اتنا عرض ضرور کروں گا کہ پاکستان میں جس طریقے سے امن و امان کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنا چاہیے، NFC ایوارڈ کا مسئلہ حل کرنا چاہیے، یہاں پہ جو ہمارے مسنگ پرسن ہے ان کا مسئلہ حل کرنا چاہیے، جو IDPs ہے اس کا مسئلہ حل کرنا چاہیے، جو راستے بند پڑے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو راستہ نہیں دے رہے ہیں ان کو یعنی کھول دینا چاہیے، اور افغانستان کے ساتھ اگر ہندوستان کے ساتھ ہم راستے کھول سکتے، کاروبار کر سکتے، تو افغانستان کے ساتھ تمام راستے کھول دیے جائیں۔ اور افغانستان کو اتنا میں ضرور کہوں گا کہ چونکہ آپ کی اپنی حکومت ہے، افغانستان جانے، اپنا کام جانے، مجھے ان کے لیے کوئی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک پختون کے ناطے سے تعلیم خدا نے، رسول نے تمام لوگوں پہ فرض کیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو عورتوں کے لیے بھی تعلیم کے دروازے کھول دے۔ اور آج جو نشریات پہ لائیو یعنی جو فوٹو اور جو لائیو پروگرام ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور وہ کہہ رہے کہ صرف ویڈیو چلے گا، آڈیو نہیں چلے گا، تو یہ کس زمانے اور کس صدی کی بات ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ لوگ وہاں پہ زندگی بھی بسر کرے، تعلیم بھی حاصل کرے، اور جو افغانستان کے عوام چاہے تو وہ حکومت بھی بنے۔ آج سے بہت قبل یعنی 73 کنسٹیٹیوشن جب بن رہا تھا تو اس وقت بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا، اس کے بعد بھی یہ تھا، اس لیے کہ ہمارے پاکستان میں عدالتوں کی تقسیم کار نہیں ہے، یعنی عدالت تو بن جاتا ہے لیکن عدالت مخصوص مقدمات تو ان کا فیصلے کرتے ہیں، باقی عوام جو ہے وہ انتظار میں پس جاتے ہیں۔ تو اب بھی تقریباً 50-60 ہزار کے قریب لوگوں کے مقدمے پڑے ہیں۔ تو آئینی جب عدالت بنے گا تو وہ ہمارے جو آئین کے تقاضوں کے مطابق جو مقدمات ہیں، جو سیاسی مقدمات ہیں، جو پارلیمنٹ کے مقدمات ہیں، جس میں یعنی ججوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے، اس میں خبر بھی بنتی ہے، ٹی وی پہ بھی خبر آتی ہے، دنیا میں بھی خبر بنتی ہے، تو ان مسائل کو تو وہ اپنی مفادات کے لیے اور حالات کو دیکھ کر مقبول فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن عوام کے فیصلے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ تقسیم کار اس لیے ہے کہ عوام کے جو فیصلے پڑے ہیں ان کو جلد سے جلد یعنی اس کو نمٹایا جائے۔ تو اس کے لیے تو یہ ضروری تھا کہ آئینی یہاں پہ ہمارا جو تقسیم ہے یا عدالت ہے وہ تو بننا تھا، لیکن وہ نہ بن سکا، اور پھر انہوں نے یہاں پہ ڈویژن بنا لیا۔ لیکن بات اتنی سی تھی۔ اب 27ویں ترمیم کی بات ہے تو وہ تو ہمارے مرکزی یعنی تنظیم بھی ہے، ایمل ولی خان صاحب خود صدر بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں، تو اس میں وہ آئینی میں جو نکات ہیں اس کو پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ تو حالات اور واقعات کو دیکھ کر پھر اس کے روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا۔